صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 تا 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یہ کہ یشرک کا شریک بنایا جائے، بھی اس کے ساتھ، و یغفر، اور بخش دے گا، ما دون، جو سوائے، ذالک، اس کے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن، اور جو یشرک شریک بناتا ہے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد، پس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہوا، ضلالا، گمراہی میں، بعیدا، دور کی۔ فرمایا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ جو کوئی ہدایت سے برگزشتہ ہو کر مشرکوں کی راہ پر چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تمام گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش سکتا ہے، لیکن شرک ایسا جرم ہے جس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس کی آخری سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یدعون، نہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الا، مگر، اناسا، عورتوں کو، وان، اور نہیں، یدعون، پکارتے، الا، مگر، شیطانا، شیطان، مریدا، سرکش کو، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال، اور کہا تھا اس نے، کس نے کہا تھا؟ شیطان نے، لأتخذن، البتہ میں لیا کروں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا، حصہ، مفروضہ، مقرر یا متعین، ولا اضلنہم، اور ضرور گمراہ کروں گا انہیں، ولا امنینہم، اور امیدیں دلایا کروں گا انہیں، ولا آمرنہم، اور میں ضرور حکم کروں گا یا سکھاؤں گا انہیں، فلا یبتکن، اور ضرور کاٹیں گے یا چیریں گے، آذان، کان، الانعام، جانوروں کے، ولا آمرنہم، اور ضرور حکم دوں گا انہیں، فلا یغیرن، پس ضرور بدلتے رہیں گے، خلق اللہ، بنائی ہوئی صورتوں کو اللہ کی، ومن، اور جو، یتخذ، بنائے، الشیطان، شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقد، پس تحقیق، خسرا، وہ نقصان میں پڑا، خسرانا، نقصان، مبینا، صریح، یعدہم، وہ وعدے دیتا ہے ان کو، ویمنیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما یعدہم، اور نہیں وعدے کرتا ہم ان سے، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، پرفریب، اولئک، یہی لوگ، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا، وہاں سے، محیصا، مخلصی یا بھاگنا۔ فرمایا یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ کہاں گیا؟ وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے،
اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال کا ذکر ہے جو ان کی عبادت اور اندھے پن کی واضح دلیل ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں، جن کے نام بھی عورتوں جیسے ہیں، کو پکارنا، ان سے مدد کے لیے دعا کرنا، ان کی نادانی اور کم فہمی کی انتہا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ وہ جدھر جدھر ان کو چلاتا ہے یہ ادھر چلتے ہیں، گویا وہ ان کا خدا ہے۔ جو تعلق ان کا اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ شیطان سے وابستہ کر رکھا ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کی نافرمانی کی بنا پر اس کو مردود قرار دیا تو اس نے کہا کہ میں اولاد آدم جن پر میرا زور چل گیا کے اوقات میں ان کی محنتوں میں، ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو دنیا کی آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں میں پھنسائے رکھوں گا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اور ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی صورت بگاڑ کر ان کو ان کی فطرتی قوانین اور قاعدوں کے خلاف کروں گا، ان کو توہمات کی دنیا میں غلطہ رکھوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت و عمل کی دنیا سے ہٹ کر صرف باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہے اور نجات و سعادت اور صحیح و عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔ ظاہر ہے انسان جو افعال اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے وہ دراصل شیطانی تحریکات ہوتی ہے۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ کرنا، عورتوں کو ان فطری خدمات جو وہ آئندہ نسل انسانی کی پرورش جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے کر سکتی تھی سے دور کر کے تمدنی خدمات کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں مردوں کے مساوی کاموں پر لگانا، جو اس کی فطری ساخت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بہت سے کام جو مغربی اقوام نے دنیا میں رائج کر رکھے ہیں دراصل یہ شیطانی افعال ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو ان باتوں کی طرف بلاتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ ہر انسان اس کے بہکاوے میں اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ایسے کام میں عارضی لذت یا وقتی فائدہ دیکھتا ہے، ایسے افعال کے بعد پشیمانی اور ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وقفہ وقفہ سے مسلسل اس کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ ایسے شیطان کی غلامی میں مبتلا رہنے والوں کا قیامت کے روز دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، سندخلہم، ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، نیچے ان کے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حقاً، سچا ہے۔ ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کا۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابدالآباد، ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا بتایا؟ اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا کہ جو لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں، اپنی خواہشات کو ان حکموں کے تابع بناتے ہیں، ہر حال ہر کام سے پہلے ان احکام کو معلوم کر کے ان پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں عیش و آرام ہوں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔
آگے فرمایا لیسا نہیں ہے بی امانیکم آرزوؤں پر تمہاری ولا اور نہ امانی آرزوئیں اہل الکتابی اہل کتاب کی من جو شخص یعمل کرے گا عمل سوءً برے یجزا وہ بدلہ پائے گا یا سزا دی جائے گی بھی اس کی ولا اور نہیں جاجد وہ پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیًا دوست ولا اور نہ نصیرا مددگار۔ فرمایا نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ وَمَن یعمل اور جو عمل کرے گا من الصالحات نیک من ذکر مرد او انثی یا عورت وہو اور وہ مومن ہو فاولئک تو بس یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں ولا اور نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے نقیرا تل برابر یا ذرا برابر۔ فرمایا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ کہاں رہیں گے؟ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آگے فرمایا آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو سب سے افضل قرار دیا گیا کیونکہ وہ سب دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلے، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا ومن اور کس کا احسن بہتر ہے یا اچھا ہے دیناً دین ممن اس سے جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے وہو اور وہ محسن نیکوکار بھی ہے واتبع اور پیرو ہے ملت ابراہیم کا حنیفاً یکسو واتخذ اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا دوست۔ فرمایا اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکان اور ہے اللہ بکل شیء ہر چیز کا محیط احاطہ کیے ہوئے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ زمین آسمان کے باہر تو نہیں رہتے نا، تو پھر ہم بھی اللہ کے ہیں اور جس کے ہیں اسی کا کہنا ماننا ہے ہم نے، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔